الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وهو قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بات ہم توحید پہ کر رہے تھے اور آج ہماری یہ آخری مجلس ہے، تو انشاءاللہ ہم توحید کے ساتھ جو ہمارا سابقہ موضوع تھا اس کا بھی مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے لیے آیت الکرسی جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا دل، جس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو زندگی کا پورا برنامہ موجود ہے، یعنی کہ جس کے بعد شاید ہمیں کچھ اور پڑھنے یا سمجھنے کی ضرورت نہ رہے اگر ہم ایک مرتبہ آیت الکرسی کو بہت ہی غور سے پڑھیں، تفکر کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آج ہم اسی کو آپ کی خدمت میں مختصراً ترجمے کے ساتھ بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کراچی میں ہمارے مولانا صاحب کسی گھر میں بچے کو قرآن کی تعلیم دینے جاتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ پہنچے تو گھر والے بہت پریشان تھے۔ ہوا یہ تھا کہ گھر پہ ڈاکہ پڑا تھا اور بہت سارے پیسے زیورات وغیرہ سب لے گئے تھے، لیکن جو خاتون خانہ تھی وہ اس سے پریشان نہیں تھی کہ وہ پیسے لے گئے اور زیورات لے گئے، وہ کسی اور وجہ سے پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی مولانا صاحب غضب ہو گیا کہ وہ جو پیسے لے گئے زیورات لے گئے وہ تو ڈاکو کا کام تھا، وہ لے جانا تھا، اس نے لے گئے۔ وہ ہم نے اپنی گھر کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی لکھ کے وہ فریم میں ڈال کے دروازے پہ لگایا ہوا تھا، وہ جاتے جاتے اسے بھی لے گیا ساتھ۔ بہت خوبصورت فریم تھا، قیمتی بھی ہوگا ممکن ہے، کہا وہ ساتھ لے گئے۔ وہ جاتے اور اس کو نظر پڑی، کہا اس کو اٹھا لو، اس کو بھی لے کے چلو۔ تو وہ اس سے پریشان تھی بہت کہ بھائی ہم نے تو اپنی حفاظت کے لیے تاکہ گھر میں ڈاکو نہ آئے، اس طرح کے نہ، اس کی وجہ سے وہ لگایا تھا، وہ ڈاکو وہ ساتھ لے گئے۔ اصل میں ایک چیز ہم بھول گئے ہیں اور ابھی تک بھولے ہوئے ہیں اور یاد بھی نہیں کرنا چاہتے ہم، وہ یہ کہ لکھا ہوا آیت الکرسی آپ کو نہیں بچائے گا، آیت الکرسی کی تعلیم آپ کو بچائے گا، اس کا نفاذ معاشرے سے ڈاکہ زنی ختم کرا دے گا، اس کی تعلیمات ڈاکو کا خاتمہ کر دے گا۔ بس سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ آپ اس پہ عمل شروع کریں گے، معاشرے میں اس کا نفاذ ہوگا، معاشرہ اس سمت سفر کرے گا تو خود بخود معاشرے سے چوری ڈکیتی اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم سمجھے کہ شاید زبانی لکھنے اور باندھنے اور پڑھنے سے شاید ختم ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی اللہ وہ ذات ہے، لا الہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم الہ کو معبود کے معنی میں لیتے ہیں، اگر معبود کے معنی میں بھی لیں تو جس کی عبادت کی جائے،
جو سزاوار عبادت ہے. اچھا، عبادت کس کو بولتے ہیں؟ ہم عبادت بولتے ہیں چند رسومات کو، چند مذہبی رسومات کو ہم عبادت شمار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبد کا حق ادا کر دیا ہے، جبکہ عبادت لفظ عبد سے ہے. عبد کا مطلب بندگی ہے. بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ خود اپنے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کا کوئی آقا ہوتا ہے، بندہ اسے کہتے ہیں. اور جب ایک معاشرے میں بہت سارے بندے ہوں اور ان کا ایک آقا ہو تو اس معاشرے میں کس کا حکم چلنا چاہیے؟ اس آقا کا حکم چلنا چاہیے. جبکہ ہم سب خدا کے بندے تو ہیں لیکن حکم خدا کا نہیں چاہیے. اپنا چلاتے ہیں یا اپنے جیسے طاقتور لوگ ہیں ان کا چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الہ کا معنی ہم نے صحیح سے اجتماعی طور پہ نہیں سمجھا ہے. الہ یعنی معبود، الہ یعنی کہ فرمانروا، الہ یعنی حاکم، جس کے حکم کے تحت میں زندگی گزاروں. نہ کہ میں صرف اس کو خالق مانوں بلکہ اس کے حکم کے اطاعت بھی کروں. تو اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ الہ کیسا ہے؟ وہ الہ حی ہے اور قیوم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا، دنیا کے الہ کی طرح جیسے ابھی ہم جن کے ہاتھ میں ہم حق حکومت دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم کس حال میں، انہیں نہیں پتہ ہم کس حال میں، ہمارے بچے کس حال میں، ہمارے لوگ کس مصیبت میں مبتلا ہے، کن مسائل سے دوچار ہے، انہیں نہیں معلوم، کیونکہ وہ سوتے بھی ہیں، غفلت میں بھی رہتے ہیں اور اپنی خواہشات کی غلامی میں بھی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کو حاکم بناؤ گے تو وہ ایسا حاکم ہے، ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. لا تأخذہ سنۃ من ذا الذی یشفع عندہ الا لہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ ٹکڑا رکھے تھے بیچ میں کہ زمین و آسمان میں لہو ما فی السماوات وما فی جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے. یعنی کیا؟ یعنی انسان سمیت کوئی بھی مخلوق کسی چیز کا مالک نہیں ہے، جو کچھ اس کی طرف سے ہے. آج ہماری صحت ہے، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، سب اس کی امانت ہے، ہمارا نہیں ہے. کیونکہ یہ سب یہاں رہے گا اور ہم نے یہاں سے جانا ہے. وہ سب خدا کا ہے. جب سب خدا کا ہے تو اس بات کا کیا تقاضا ہے کہ ان تمام چیزوں کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق ہی خرچ کرنا ہوگا. جو خدا نے رستہ دکھایا اسی کے مطابق سے چلانا ہوگا. اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے، کیونکہ آپ نے جس نے دی ہے اس نے فقط دی نہیں ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط بھی بیان کیا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی کو کچھ مال دیا، کہا دیکھو یہ مال ادھر ادھر خرچ کرنے، تم نے اس کو فلاں فلاں جگہ خرچ نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، جو رزق دیا ہے، وہ صرف دے کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کے لیے قاعدے اور قانون بھی بیان کیا. اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو یہ امانت دار رہیں گے ہم. اگر ہم اس کے خلاف ورزی میں چلے گئے تو ہم خیانت کار کہلائیں گے. اس کا حساب ہوگا پھر. اس کے بعد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عند ربہم الا باذنہ. کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس پروردگار کی اجازت کے، الا باذنہ،
ربهم